السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الآیہ۔ اللہ پاک کے لیے تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات ہیں۔ ہر قسم کے اچھے کلمات اسی اللہ کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو آقا دو جہاں آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج میں آپ کے سامنے حالات حاضرہ سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کے اس معاشرے میں اور اس گزرتے ہوئے زمانے میں ہمارا پیارا ملک پاکستان بہت سارے رنج و آلام اور بہت ساری پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے رہنے والے ہم وطن پریشان ہیں، ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ تو آج ہم سب مل کر اپنی غلطیوں کو تلاش کریں گے کہ کون کون سی غلطیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، جن کی سنگینی کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں، اور وہ گناہ ہم صبح سے شام تک بے دھڑک کرتے ہیں اور کبھی بھی ہم نے اس گناہ سے ان غلطیوں سے توبہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سب سے پہلا گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ سود کا لین دین ہے۔ اگر ہم سود کے لین دین سے باز نہیں آئیں گے، اس کو ترک نہیں کریں گے، اس سے اپنی جان کو چھٹکارا نہیں دلائیں گے، تو ہم اللہ کی رحمت سے مسلسل محروم ہی رہیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، آپ کو آگاہ کرتے کہ اللہ کے نبی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، شرمندہ ہوتے تو اللہ کے نبی ان صحابی کے لیے دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ اس نے رحمت کے 100 حصے کیے، صرف ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے جو ہم اپنی ماں کے دل میں، اپنے باپ کے دل میں دیکھتے ہیں، یا کسی حیوان کے دل میں جب کہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اسی اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ سود سے جب تک پرہیز نہیں ہوگا ہمارا تو ہم پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا سب سے کم درجہ اپنے والدہ کے ساتھ غلط کاری کرنا، جس کو سن کر بھی انسان کی روح کانپ جائے۔ تو ہمیں اس سود کے لین دین سے، اس برے عمل سے اپنی جان کو چھٹکارا دلانا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا شفاف نظام عطا کر کہ ہم اس سود جیسی لعنت سے بچ سکیں۔ دوسری غلطی جو ہم آج کے معاشرے میں دہرا رہے ہیں وہ جھوٹ کا بکثرت بولنا ہے۔ صبح سے شام تک ہم جھوٹ مسلسل بولتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم کسی سے معاملہ کریں وہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کو آج کے دور کی ضرورت بنا لیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلے گا ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، مسلسل بولتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کے آگے چھاپ لگا دیتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کبھی بھی سچی بات نہیں کرے گا یہ۔ اسی لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ کے رجسٹر میں، اپنے نامہ اعمال میں ہمارے نام کے آگے کیا لکھا ہوا ہے، کذاب لکھا ہوا ہے کہ سچا لکھا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ غور کرے۔ اب میں آپ کو
توبہ کے فوائد بتاؤں کہ ان گناہوں سے اگر ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرو سجود ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی بندے کو رسپونڈ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، وہ واقعہ سن کے اللہ کی شان کریمی کا اندازہ لگائیے گا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بارش کا نزول رک گیا تو تمام قوم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے پاس جمع ہوئی، جمع ہو کے عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارا اناج تباہ ہو گیا ہے، کھانے کو کوئی چیز گھر میں موجود نہیں ہے، قحط آ گیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تعالی ہم پر ابر رحمت نازل کر دے، بارش نازل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کے ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دعا کا تو یہ اثر ہو کہ بادل جمع ہوں اور بارش شروع ہو جائے، لیکن وہاں پر الٹا معاملہ ہو گیا، بجائے بارش ہونے کے، بجائے دھوپ کا سایہ کم ہونے کے، وہاں پر سایہ جو دھوپ کی تپش ہے، دھوپ کی گرمی ہے، وہ اور تیز ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، مولا ہم تو بارش کی طلب لے کر آئے تھے، یہ تو دھوپ اور تیز ہو گئی ہے، مولا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اس کو کہو اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، میں ابھی بارش نازل کر دیتا ہوں۔ اب ہر بندہ مجھ سمیت ہم سب یہ بیٹھ کر سوچیں کہ کیا میری وجہ سے تو کہیں پاکستان پر پریشانیاں تو نہیں آئی، کہیں میرے گناہ اتنے تو نہیں بڑھ گئے کہ جس کی وجہ سے بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں، ٹڈی دل کی وجہ سے میرے کسان بھائیوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، طیارہ حادثے میں انسانی جانوں کا کس طرح زیاں ہم نے دیکھا ہے ابھی چند دن پہلے۔ اللہ اکبر، یہ حادثات دیکھ کے بھی ہمارے دل پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، ہمارے دل پہ انقلاب نہیں آتا، ہم توبہ کی طرف نہیں آتے، بلکہ جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے اسی طرح ہم اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو بھی اس طرح کا بندہ ہے وہ نکل جائے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں نہ رکھے، ان کی راحت کے لیے وہاں سے نکل جائے۔ اس بندے نے یہ بات سنی تو دل ہی دل میں پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اللہ سے لو لگائی، اللہ سے معافی مانگی، برابر والے کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ میں ہوں وہ بندہ جو 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہوں۔ وہ بندہ اٹھا ہی نہیں اور بارش بھی شروع ہو گئی، لوگوں کے لیے ابر رحمت بھی اتر گیا۔